میں ہوں شبیر خان۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور کہیں نہ کہیں بہت سارے جگہوں سے یہ کالز موصول ہو رہی ہے، جیسے گاؤں کی اگر ہم بات کریں، دیہات کی بات کریں، ایون کہ اگر ٹاؤنز کی بات کریں، ہر دن مطلب کہیں نہ کہیں لوگوں کے جو فون کالز ہمیں موصول ہو رہے ہیں کہ کبھی بجلی نہیں ہوتی، کبھی پانی نہیں ہوتی۔ ایون کہ اگر دیکھا جائے کہ جو یہاں کی مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں گے، مارکیٹس کی جو ریٹس ہے وہ عروج پہ ہے، دکاندار عام لوگوں کو دو ہاتھوں سے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایون کہ کئی اسکواڈس بھی بنائے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے DDC چیئرپرسن مس سفینہ بیگ، ان سے ہم جانیں گے اس کے حوالے سے۔ میم سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے دی نیوز ناؤ میں۔ شکریہ، السلام علیکم، میری طرف سے سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک۔ میم خود بھی آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ان کے ہر دن لوگوں کی شکایتیں موصول ہو رہی ہے کہ یا سحری کے وقت یا افطاری کے وقت اکثر و بیشتر بجلی غائب رہتی ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ جو ہے یہ میری نوٹس میں بھی آیا اور میں نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ انفیکٹ آج میں ان سے میں نے اور اسپیشلی کہا ہے کہ خاص طور پہ ان دو جو ہے سحری اور افطار کا وقت ہے، اس میں کسی بھی صورت میں بجلی میں کوئی کٹوتی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ میم آپ نے کہا کہ ہم اپنے چیف انجینئر صاحب سے بات کریں گے، ٹھیک ہے، مسئلہ آپ ان کے ساتھ اٹھائیں گے۔ پانی کی اگر ہم بات کریں گے، پانی کا بھی کئی جگہوں پہ مسئلہ ہے، وہاں پر پانی وقت پہ نہیں ملتا۔ پانی کا تو دیکھیے، پانی کا مسئلہ تو جو ہے وہ تو ہر جگہ ہی ہے۔ پانی کا مسئلہ یہ صرف آج یہ رمضان تو نہیں ہوا ہے نا کہ آج رمضان کا مہینہ ہے تو پانی بھی کم ہو گیا تو بجلی بھی کم ہوگی۔ یہ وہ ایشوز ہیں جو تو آر ایشوز ہیں ہمارے ساتھ۔ اس میں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ اس میں جب انشاءاللہ ہم دفتر سٹارٹ کریں گے، میں تمام DDCs کو بلاؤں گی، ہر بلاک کے DDCs کو بلاؤں گی، ہمارا ڈسٹرکٹ پلان بنے گا، اس کے بعد ہماری پریارٹیز فکس ہوں گی۔ آپ کسی جگہ پانی کی پرابلم ہے، ہر بلاک کی ہر ایریا کی اپنی الگ الگ پرابلمز ہوتی ہیں، سب کی جنرل پرابلمز نہیں ہیں۔ سپوز میں واگورا کی پرابلم یا سنگراما کی پرابلم کروں گی، مجھے پتا ہے کہ وہاں ایک میجر ایشو پانی کا ہے۔ اب یہ تجر شریف سے ہیں، یہ میرا بھائی ہے مظفر صاحب ہیں، ان کے علاقے کے اپنے مسئلے مسائل ہوں گے۔ تو ہم اس طریقے سے جب انشاءاللہ ہمارا آفس سٹارٹ ہوگا اور جس وقت ہم آفیسرز لوگوں کو بلائیں گے، ان کے ساتھ جب ہم بات کریں گے اور اس کے بعد ان کی پریارٹیز فکس، پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کتنے اویلیبل ہیں، کتنا فلو آف فنڈز ہے، ریسورسز کیا اویلیبل ہیں ہمارے، جن ریسورسز کے اندر جو ہے کام کیا جا سکتا ہے۔ میم ایک اور سوال میرا آپ سے، جیسے کہ اگر ہم دیکھا جائے ہائر تار کی اگر ہم بات کریں، چلنا مشکل بن چکا ہے۔ جو 10 منٹ کا سفر ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ میم آج تک ہر کوئی حکمران آیا، بڑے بڑے وعدے کر کے چلے گئے، ابھی تک اس پہ کوئی کام ہی نہیں۔ جی بالکل، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ جب پارلیمنٹ الیکشن تھا اس دوران میں ان ایریاز میں گھومی ہوں، خاص طور پہ ہاری تار کی بات میں آپ کو کہوں گی کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں کے جو لوگ جس طریقے سے لوگ رہ رہے ہیں، بالکل پانی کے اندر ان کے وہ چھوٹے چھوٹے مکانات بنے ہوئے ہیں، بالکل پانی ان کے اندر آ جاتا ہے۔ بہت ہی بچوں میں کتنی بیماریاں ہوں گی، نو بڈی نوز وہاں کیا حالت ہے کہ اور اس طرف کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا ہے۔ سپوز ABCD فار ایگزامپل، ہمارا سنگراما کانسٹیچوئنسی کی بات میں کہوں گی، منسٹرز رہے، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کروں گی، نہیں کیا انہوں نے، کام نہیں کیا، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے نا۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ کئی ایریاز جو بدقسمتی سے یہ ایریا ڈیولپ ہو گیا، وہ ایریا ڈیولپ نہیں ہوا، وہ ڈیولپ نہیں ہوا، یہ اسی کنٹروورسی میں پڑے رہے۔ لیکن آپ یقین کریں، جو میں نے نیچے والا بیلٹ دیکھا سنگراما کا، خاص طور پہ ہاری تار، کہ ہر وقت مجھے ذہن میں یہ چیز رہتی تھی کہ وہاں لوگ جو انسانیت کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے کہ کتنی پسماندگی اور غربت تو ہے ہی، لیکن کتنے انوائرمنٹلی کتنے گندے سرکمٹینسز میں وہ رہ رہے ہیں، وہ میری ذہن میں ہے وہ چیز۔ میں نے وہ جب انشاءاللہ میں بلاؤں گی وہاں اریگیشن والوں کو بھی، ان سب کو بلاؤں گی اور ہم اس کا کوئی نہ کوئی ضرور وے آؤٹ نکالیں گے۔ میم لوگ آپ سے بہت توقع رکھتے ہیں، مطلب ہم اگر دیکھتے ہیں گراؤنڈ لیول پہ ہر کوئی بولتا ہے کہ سفینہ جی مطلب ایز اے چیئرپرسن بنی ہے DDC، تو بہت سارے لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسئلے مسائل وہ حل ہوں گے۔ ہاں، یہ ایک اچھی بات بھی ہے اور ایک بہت ہی میرے لیے جو پیچھے منسٹرز رہے انہوں نے دل دکھایا لوگوں کا، کیونکہ میں نے پرسنلی لوگوں سے یہ بات کہی۔ نہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ میرے لیے ایک مطلب اللہ کا شکر ہے اور لوگوں کا بھی بہت امیدیں وابستہ ہیں، لیکن میرے لیے یہ ایک پرابلم بھی ہے، بیکاز لوگوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ بھئی یہ جو بھی ہم کام کریں گے یہ اسی حد تک ہوگا، محدود ہوگا جتنے ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہوں گے۔
اور تھوڑا سا لوگوں کو صبر کرنے کی ضرورت ہے. ہم پچھلے کئی سالوں سے صبر کر رہے ہیں، دہائیوں سے صبر کر رہے ہیں وہاں کے لوگ. ایون کہ میں نے ہائر تارس کی ہی ذکر آپ سے نہیں کیا، تاڑزو کی میں نے ذکر کیا، امر پورہ علی باغ کی ذکر کیا. ایون کہ آپ خود بھی کہتی ہے کہ پارلیمنٹ الیکشن آج میرے خیال سے اب دوسرا پارلیمنٹ الیکشن آ رہا ہے، تب سے آج تک. بالکل صحیح ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں آپ کی بدقسمتی سے کہ ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے، وہ گھمائیں گے تو سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن جتنا وہ کر سکتے تھے اتنا انہوں نے کیا نہیں. وہ بڑا انفارچونیٹ. اس بات کو مانتے ہو آپ، انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، کچھ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کیا. بالکل وہی میں جانا چاہتا ہوں. جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کیا. لوگ اب آپ سے ایکسپیکٹ رکھتے ہیں نا میم، آپ کب تک ان چیزوں کو سالو کریں؟ دیکھیے ابھی ہمارا دفتر تک سٹارٹ نہیں ہوا. بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کو ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی ہے. DDCs ایک نئی چیز، نیا کنسیپٹ ہے. جن ریاستوں میں 73rd اور 74th امینڈمنٹ اچھی طرح امپلیمنٹ ہوا ہے وہ سب سے زیادہ پروگریسو اسٹیٹس ہیں انڈیا میں، جہاں 73 74th امینڈمنٹ، کیونکہ اس میں بہت زیادہ پاورز ہیں پنچایتس کو اینڈ میونسپلٹیز کو. یعنی کہ جتنا کام آپ کا ڈیولپمنٹ کا ہونا ہے وہ تھرو پنچایتس ہوگا اور تھرو میونسپلٹیز ہوگا. اگر جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کا یہ مقصد تھا کہ گراس روٹ لیول پہ امپاورمنٹ ہو، اگر اس میں کسی نے سباٹاج نہیں کیا، اگر واقعی 73 74 امینڈمنٹ اچھی طرح امپلیمنٹ ہوا، اگر اس انسٹیٹیوشنز کو پوری طرح پاورز دیے گئے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ یہاں پر حالات جو ہیں گراؤنڈ پہ بدلیں گے. تھینک یو میم، آپ نے نیوز ناؤ سے بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین، یہ تھی ہمارے ساتھ DDC چیئرپرسن میں سفینہ بیگ بات کر رہے تھے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ آنے والے وقت میں جتنا ان سے ہو سکے گا وہ لوگوں کے لیے وہ ڈیولپمنٹ جو رکی پڑی ان کو پائی تکمیل تک پہنچانے کی وہ بھرپور کوشش کرے گی. میں شبیر خان، نیوز ناؤ، سوپور.